اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسے کہ حضرت عبداللہ زنجبائے دین کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر خدمت ہوئے اور چوری چھپے کلمہ حق پڑھ لیا، واپس گھر چلے گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہوتے۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جی ہاں۔ چچا کہنے لگے اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ہی لمحہ میں فیصلہ کر لیا۔ فرمایا کہ میں گھر کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی صحیح اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں بالآخر ماں تھی، شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کہہ سکی، لیکن چپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا سطر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اسی لیے زنجبائے دین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے، قدم بھی اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت طاری تھی۔ صحابہ اکرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب اکرام کی صفحہ میں شامل ہو گئے اور وہی رہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ قربانی بہت بڑی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت الہی میں بعض اوقات جذبات میں آ جاتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ زنجبائے دین مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہو جاتا تھا کہ اونچی ہوا سے اللہ اللہ کہہ اٹھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ زنجبائے دین بھی ساتھ تھے۔ راستہ میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت زنجبائے دین کے چند لمحات ہی باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی نگاہیں چہرہ مبارک چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ، گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو اللہ کی راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی سے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سودا تو کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنجبائے دین کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اتریں گے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا اپنے بھائی کو پکڑا دو، مگر ان کے آداب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا کہ امانت کو زمین کے سپرد کر دیا ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دیکھا، محنت مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے تو اگر کوئی اس کے لیے قربانیاں دے تو کیا رب العزت
قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔